آج مجھے جس موضوع پر کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب اعلیٰ، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز میمون کی لاش آئی تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر جاتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہم اس کے قیدی ہیں۔ کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ اب اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرہ سے منہ چلانے والی ویڈیو میرے زمین کو جھنجھانے لگی کہ لکھ تو حق لکھ۔ یہ صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں، ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا، انصاف کا سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، ابھی میرے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کے پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس عمر پہ لکھنے کی موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، ارے تو آج نوشر و فیروز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ حق نہیں کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرا سکے، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکے۔ ارے اگر آج تم نے اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو یاد رکھو، تم نے 1947 کی جدوجہد پر وار کیا، تم نے لفظ آزادی کو رسوا اور ایک بہت بڑی نعمت سے انکار کیا، تم نے آزادی کی غلط تشریح کر کے نام بہت بیکار کیا، اور تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا، تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا۔ جناب اعلیٰ، یہ چیخیں، یہ آوازیں اور یہ پکار میری سماعت سے ٹکرائی اور میرا ہاتھ کانپنے لگا، قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا، اور بالآخر میں اس نتیجے تک پہنچی کہ میں اس ایوان میں بیٹھے ہر ایک شخص کو دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھیے کہ ہم ابن رشدی ہی نہیں، ہم جابر بھی، ہم قطبی بھی، ہم ابن خلدون طبری بھی، ہم ابن سینا، ابن الہیثم البیرونی طوسی بھی، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم خیال ہمیشہ پوری کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے، ہم شاہ لطیف بنے، اور ہم وقت بنے، ہم رقص بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دھولا دریا خان بنے، جبکہ امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔